بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ ناول سیاہ دھن کا انتظار کر رہے تھے ان کے لیے ایپیسوڈ حاضر ہے۔ عقب میں خطرہ ہے مگر لاشعور کے لبے لہجوں کو وہ پہچان نہیں پایا۔ بس اتنا ہوا کہ وہ تیزی سے پلٹا۔ عقب میں موجود شخص کے ہاتھوں میں ایک تلوار نما بھاری لکڑی تھی جو اس نے سر سے بلند کر رکھی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں صورتحال اس کے دماغ نے سمجھی اور آصف اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اس میں اس کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ ایک لاشعوری عمل تھا۔ اگر اسے ذرا بھر بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً اس کی کھوپڑی 2 حصوں میں منقسم ہو چکی ہوتی۔ کہ وار ہی اتنا کاری تھا، مگر وہ لکڑی زمین سے ٹکرائی۔ وار کرنے والا سہمے ہوئے انداز میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا اور اسے دیکھ کے آصف کا دماغ چکرا گیا۔ منہ شدید حیرت کے مارے کھل گیا اور دماغ کی رگیں پھولنے پچکنے لگیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی جگہ ساکت کھڑے حملہ آور کو یکٹک ہو رہا تھا۔ ذہن تھا کہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں روبرو و ساکت و جامد تھے۔ کافی دیر یوں ہی گزری، آخر آصف کے لبوں کو جنبش ہوئی اور وہ شدید حیرت کے عالم میں گویا ہوا۔ عابد تم، یہ سب کیا ہے؟ اس کے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ آصف کی آواز نے عابد کے وجود میں جیسے زندگی دوڑا دی۔ وہ بتکے ہوئے گھوڑے کے مانند اچھلا اور پھر رخ بدلتا ہوا پاگلوں کی طرح کھنڈرات کی جانب دوڑ پڑا۔ عابد ٹھہرو، رک جاؤ، میری بات سنو۔ آصف ہلکے بل چیختا ہوا اس کے عقب میں دوڑ پڑا، لیکن عابد کی ٹانگوں میں تو جیسے ہوائی جہاز کا انجن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہ یوں دوڑا تھا جیسے ملک الموت نظر آ گیا ہو۔ عابد ٹھہرو، کدھر جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ آصف اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے چیخ رہا تھا، مگر عابد رکے بغیر کھنڈرات میں گھس گیا۔ نیم تاریک کمرے میں سے وہ ایک راہداری میں داخل ہوا اور وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا، مگر عابد نہ جانے کدھر گم ہو گیا تھا۔ عابد، عابد، وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر جواب میں اسے اپنے پکار کی بازگشت ہی سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں میں پڑی دراڑوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ چھت میں جگہ جگہ شگاف تھے، زمین میں گڑے پڑے ہوئے تھے، مگر آصف کی توجہ کھنڈرات کی حالت کی جانب نہیں تھی۔ اس کمرے سے جب وہ نکلا تو ایک صحن نما میدان میں آ گیا۔ سورج مغرب کے سمت اتر رہا تھا۔ صحن کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ خردرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، خشک زمین میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی، قدم قدم پر اینٹیں اور پتھر بکھرے ہوئے۔ آصف چند قدم آگے بڑھا تو ایک ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن میں ایک جگہ سے بابا ننگ پیرا جی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ان کی پیٹھ آصف کی طرف تھی اور سر انہوں نے گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ بے اختیار آصف کے قدم ان کے جانب بڑھ گئے۔ آصف کے قدموں کی چاپ پر بھی بابا جی نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا تو آصف نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں مخاطب کیا، بابا جی، مگر ان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ بابا جی، آصف نے قدرے بلند آواز میں کہا، مگر انہوں نے پھر بھی سر اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا تو آصف نے ڈرتے ڈرتے ان کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ بابا جی، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس بار بابا جی کے جسم کو جنبش ہوئی اور انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور جب گردن گھما کر انہوں نے آصف کی طرف دیکھا تو بابا جی کی صورت دیکھتی آصف کے دماغ کو 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جسم کا رواں رواں تان کر الف ہو گیا تھا۔ وہ بابا ننگ پیرے کا چہرہ تو نہیں تھا، وہ تو ہری آنند کی صورت تھی۔ وہ بڑی دلچسپ نظروں سے آصف کو گھورا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شوخی، ایک شرارت تھی۔ تم؟ آصف کے حلق سے کپ کپاتی ہوئی آواز خارج ہوئی، مگر ہری آنند نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہو آئی۔ اچانک آصف کو اپنے دماغی صلاحیتوں کا خیال آیا اور اس نے اپنی توجہ دماغ پر مرکوز کر دی۔ مگر وہاں اب کیا تھا؟ درویش کا تھپڑ سب کچھ چاٹ گیا تھا۔ چند لمحے ہری آنند اپنی جگہ خاموش اور ساکت بیٹھا رہا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ اس کی نظریں آصف کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور وہ کہکے لگا رہا تھا۔ آصف نے اپنی پوری توجہ صرف کر لی، مگر اس کی دماغی صلاحیتیں متحرک نہ ہوئی تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہری آنند تھا کہ پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ اس پر ایک ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے ان کھنڈرات میں اس کے ہنسنے کی مکروہ آواز گونج رہی تھی۔ آصف کے وجود سے خوف کے چمگادڑ چمٹ گئے۔ کیا کھوج رہے ہو میرے اگیت واسی، پوشیدہ علوم کے جاننے والے؟ ہری آنند ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے مخصوص روپ میں لوٹ آیا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، کچھ بھی نہیں، سب کچھ بھرشٹ ہو چکا ہے تیرا۔ اب تیری اوقات ہے گندگی میں رہنے والے کیڑے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آصف اپنی جگہ خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ پرنتو تیرے کو چنتک ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہوں نا،
برسوں سے تجھ کو کھوجتے پھیرے ہم، اور تمہیں پراپت کرنے میں ہم آج کامیاب ہوئے ہیں، تو بالکل چنتا نہ کر۔ ہم تجھ کو اتنی بڑی بڑی شکتیاں دان کر دیں گے کہ دنیا جہان کے خجانے اپنے قدموں میں ڈھیر کر سکے گا۔ بڑے بڑے سورما تیرے پیر چاٹیں گے، سمجھ رہا ہے نا؟ آصف اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، اور اب وہ اپنے منتشر ہوئے حواسوں پہ قدرے قابو پا چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے یوں بے دست و پا کیوں کیا گیا ہے۔ اب اسے اپنے تجربات اور مشاہدات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا تھا۔ ذرے اور آفتاب کے درمیان حد امتیاز قائم کرنی تھی۔ لمحوں میں اس نے اپنے اندر ایک مضبوط فیصلہ کر لیا۔ تم تو میری موت کے در پہ تھے، اب یہ نوازشات کیا معنی رکھتی ہیں؟ آصف کے لب و لہجے پہ ہریانہ نے بڑی تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ اس کی غلاظت بھری مکروہ آنکھیں آصف کو اپنے دماغ کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر ہریانہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں تم سے فجول میں مگج ماری کرنے کا۔ ہم تجھے صاف صاف بات بتاتے ہیں۔ چند لمحے کے توقف کے بعد ہریانہ دوبارہ گویا ہوا، ہم تیری موت کے در پہ اس لیے تھے کہ ہمارے گیان نے ہمیں خبر دی تھی کہ تو ہمارے لیے آپتی بن سکتا ہے، سو اپنی چند شکتیوں کا استعمال کیا، پرنتو ہم مشت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم سمجھ گئے تم اتنے کمزور بھی نہیں کہ ہم اتنی آسانی سے تمہیں جیون سے مکت کر سکیں، سو ہم خود آگے، مگر تمہاری پشت پناہی پر روشنی کی شکتیاں تھیں۔ پھر جب ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو پہلی نظر میں پہچان گئی کہ تم پر مکر چھایا ہے۔ دھن کو ہم پہلے ہی وش میں کر چکے تھے۔ اپنی شکتیوں کو اپرمپار بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسے مکرنے کی ضرورت تھی جو تارا ترو کی گھڑی میں پیدا ہوا ہو۔ فریدی ایسا مکر کنڈلی ایک ایسی کنواری کنیا جو کم کنڈلی کی ہو کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کنیا کی زبان پہ کھرم وچی اپنے زبان تلے رکھ کر مکر منڈلی کا جاپ مکمل کرے، اس کی شکتیوں کے اپرمپار ہونے کے ساتھ ساتھ کب اور مین بھی اس کے وش میں آ جاتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی شکتیاں ہیں کہ آج تک ان کو کوئی بھی وش میں نہیں کر سکا، اور میں نے ایک استر سے 3 شکار کرے ہیں۔ تمہاری یہ باتیں اپنی جگہ، تم نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ آصف نے کہا، اس کارن کہ تمہیں وہ مکر کنڈلی ہو جو تارا ترے کی گھڑی پیدا ہوئے، اور ایسا مکر کنڈلی 1 صدی میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ کم کنڈلی کنیا تمہارے کارن بھگوتی ہوئی ہے، کارن گھربوتی ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں تمہارا نطفہ ٹھہرا، اور اب ہریانن کا لہجہ یک بہ یک انتہائی شفاف ہو گیا۔ اب تم اپنے حواسوں میں اسے قتل کر کے اس کی زبان کاٹ کر ہمیں لا کر دو گے، اور ہم وہ زبان اپنی زبان تلے رکھ کر مکر منڈل کا جاپ کروں گا۔ مگر منڈل کھینچنے کے لیے ہمیں تیرے خون کے چند قطرے چاہیے ہوں گے، کیونکہ تیرے خون سے ہی ہم اپنے گرد منڈل کھینچیں گے۔ ہریانن کے لہجے میں ایسی صفاقی اور شیطینیت تھی کہ آصف بے اختیار جھرجھری سے لے کے رہ گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں یک بستہ لہریں سی کروٹ لے کر رہ گئی۔ ہریانن چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اس کے بعد تو آزاد ہوگا، اور جو مانگے گا ہم تجھے دان کر دیں گے۔ آصف کا مطالعہ بہت وسیع تھا، سو فوراً یہ سارا معاملہ اس کے سمجھ میں آ گیا۔ چند لمحے دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہے، پھر ہریانند ہی بولا، کس وچار میں پڑ گئے؟ آصف نے نظر اٹھا کر ہریانند کی طرف دیکھا تو ہریانند پھر گویا ہوا، ہمیں اس کنیا کی زبان چاہیے، کیبل تمہارے ہاتھوں کٹی ہوئی کہ ہماری کامیابی کی شرط اسی میں ہے۔ میرے خون سے صرف منڈل کھینچو گے ہریانند، یا چراغ بھی روشن کرو گے؟ آصف نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو ہریانند نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ چراغ بجھے گا تو تمہیں اپنے جھاپ کی کامیابی کا یقین ہوگا۔ ہاں، ایسی بات ہے، اور چراغ کے بجھتے ہی میری زندگی کا چراغ بھی آج خود بجھ جائے گا۔ پھر تم منڈل کو کاٹ کر منڈل سے باہر نکلو گے تو میرا سار خود بخود کٹ کر میرے کندھوں سے الگ ہو جائے گا، کیوں ایسی بات ہے نا؟ آصف کا لہجہ پوری طرح طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہریانند کینہ توز نظروں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ آصف کے پاس یہ سب معلومات ہوں گی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے، ایسی بات نہیں ہے، تم کیول مجھے اس کنیا کی زبان لا دو، اس کے بعد تم آزاد ہوگے۔ ہریانند نے مکارانہ لہجے میں کہا، قید میں تو میں تمہاری اب بھی نہیں ہوں ہریانند، اور رہی بات عظمیٰ کی زبان لانے کی یا اسے قتل کرنے کی، تو ایسا میں کسی بھی صورت نہیں کر سکتا۔ آصف نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا، یہ کام تو تجھے ہر صورت میں کرنا ہی ہوگا، ہم تجھے اس حد تک مجبور کر دیں گے کہ تو ہر حال میں ہمارا یہ کام کرے گا۔ ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہریانند، میں کسی کا بھی قتل نہیں کر سکتا۔ میں تیری منتیں سماجھتے نہیں کروں گا۔ ہاں، یدی تو خود ہماری بات مان لے تو تجھے دنیا جہان کی آسائشیں مل سکتی ہیں۔ جب میں زندہ ہی نہیں رہوں گا تو آسائشیں کیسی؟ ہریانند خونخوار نظروں سے آصف کو گھورنے لگا۔
پھر سار ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، یوں تو یوں ہی صحیح۔ ہری آنند کی بات ختم ہوتے آصف کی کھوپڑی کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا۔ اذیت کی شدت اس قدر تھی کہ آصف نے چیخنا چاہا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل سکی اور اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کوٹھی میں اپنے کمرے کے اندر کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے، جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے، پھٹے ہوئے، گھٹنوں کی جگہ خون جمع ہوا اور پاؤں چھلے ہوئے تھے۔ شاید وہ گزرے ہوئے واقعات پر غور و غوص کرتا مگر کوٹھی کے اندر برپا شور شرابے کی آواز سن کر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمام لوگ لان میں جمع تھے۔ پھر جو منظر اسے دکھائی دیا، اس نے کچھ دیر کو آصف پر سکتے کسی کیفیت طاری کر دی۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے ہٹنے کی۔ لان میں چارپائی پہ عابد کی لاش پڑی تھی۔ ایک کوہرام مچا ہوا تھا، چیخ و پکار کی آوازیں اس کے اعصاب شل کیے دے رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد چارپائی کے گرد موجود تھے۔ تائی ماں پہ ہذیانی کیفیت طاری تھی اور وہ اپنے بال نوچ رہی تھیں، چھاتی پیٹ رہی تھیں۔ جہانارا بیگم، مسرت، خورشیدہ، سب ان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان بوڑھی کمزور ہڈیوں میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 5 عورتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تایا چارپائی کے ساتھ ہی سار پکڑے بیٹھے تھے۔ شاہد اور زاہد کے چہرے بھی لٹکے ہوئے تھے۔ رخشندہ اور فرخندہ کی چیخیں آسمان لرزا رہی تھیں۔ پھر اچانک تایا کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ اچھل کر ایک طرف گر پڑے۔ ان کی دل دوست چیخ سے جیسے آصف کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ بے اختیار وہ ان کی جانب بڑھ گیا۔ سب کی توجہ تایا کی جانب ہو گئی اور عابد کی لاش کا خیال جیسے ان کے ذہنوں سے ہی نکل گیا۔ سب لپک کر تایا کے گرد جمع ہو گئے۔ تایا جی، تایا جی! آصف انہیں جھنجھوڑنے لگا مگر تایا حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سار کو تھامے لان کے گھاس پہ بری طرح پلٹیاں کھا رہے تھے۔ چہرے پہ اذیت و کرب کے ایسے تاثرات پھیلے ہوئے تھے کہ سب کے کلیجے دہل گئے۔ بھائی جان کیا بات ہے؟ انکل کیا کمر میں تکلیف ہے؟ تایا جان کچھ بتائیں تو صحیح۔ بھائی صاحب کیا ہوا، کیا ہوا؟ سب کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اچانک افتخار تیز لہجے میں اسد سے مخاطب ہوا۔ اسد گاڑی نکالو فوراً، جلدی کرو۔ اور اسد ایک جانب کو دوڑ پڑا۔ تایا کی چیخوں سے دور دیوار لرزنے لگے تھے۔ پھر ان پر طاری رقص بسمل کی کیفیت ختم ہونے لگی۔ چیخیں حلق میں دم توڑنے لگی اور ان پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ افتخار نے ایک جھٹکے سے تایا کو بازوؤں پر اٹھایا اور گاڑی کے جانب دوڑ پڑا۔ اسد گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور اب گاڑی کا عقبی دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ افتخار گاڑی سے بھی 20-25 قدم دور ہی تھا کہ اس کے دوڑنے کی رفتار کم ہوگی۔ پھر اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی اور وہیں کٹے ہوئے شتیر کے مانند گر پڑا۔ افتخار بھائی! اسد چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ لان میں موجود باقی افراد بھی آگے بڑھ گئے مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اسد اور تایا دونوں نوالۂ اجل بن چکے تھے۔ دونوں گھاس پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھیں، کھلے منہ اور ناک کے دہانوں سے خون کی سرخ سرخ لکیریں بہہ رہی تھیں۔ سب کے دماغ سن ہو گئے تھے۔ رگوں میں دوڑتا ہوا لہو برف کے مانند جم گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال پہ روئیں یا توبہ کریں۔ ابھی وہ ان 2 لاشوں کے قریب حیران پریشان کھڑے تھے کہ خواتین چیخیں۔ گھر کی دوسری تمام خواتین چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ عورتیں تو عورتیں، گھر کے مردوں کے چہرے پر بھی خوف کے سائے سرخ آئے۔ سب سہمی سہمی نظروں سے ایک دوسرے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ سب رونا دھونا بھول گئے۔ خواتین اپنی اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھیں۔ سب کو یقین ہو گیا کہ کوٹھی میں بھوت آصف گھس آئے ہیں۔ کسی کے بچنے کی امید نہیں۔ ابھی کوئی اور چیخے گا۔ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ چوکیدار بھی گیٹ کھلا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ صرف آصف کے علم میں تھا کہ یہ قہر کون ڈھا رہا ہے اور کیوں ڈھا رہا ہے۔ لان میں 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ فیملی کے سارے افراد لان میں موجود تھے مگر فضا میں ایسی گھمبیر خاموشی گھلی ہوئی تھی کسی قبرستان میں بھی کیا ہوگی۔ پوری کوٹھی کو خوف کا عفریت اپنے پنجوں میں دبائے ہوا تھا۔ دل دھڑکنے کی رفتار بھولے ہوئے تھے۔ ہڈیوں کا گودا تحلیل ہو چکا تھا۔ جسم بے جان اور کھوکھلے ہو گئے تھے۔ کسی میں ایک قدم بھی ہلانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ آصف کے تو خواب و خیال، وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہری آنند ایسا کرے گا، ورنہ یا تو اس کی بات مان جاتا یا وہیں اس کی گردن دبا دیتا، مار ڈالتا، اسے وہیں مٹی میں دفن کر ڈالتا۔ ہری آنند کا خیال آتی آصف کی رگوں میں نفرت اور غصے کا زہر گھل گیا اور وجود میں آگ سی بھڑک اٹھی اور سوچیں ابلنے لگی، دماغ پکنے لگا۔ ہری آنند
آصف نے یوں دانت کچکچائے جیسے ہری آنن کو دانتوں تلے چبا رہا ہو۔ اس نے اتنی سختی سے دانت بھینچ رکھے تھے کہ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور گیٹ کی جانب بھاگ گیا۔ سب کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں، تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آصف نے اسد کو مخاطب کیا، اسد گاڑی نکالو۔ اسد خاموشی سے گاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ آصف نے گیٹ خود کھولا اور خود اسد کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ ٹیکسلا سٹینڈ چلو۔ آصف کے لہجے میں ایسی ہولناک گونج تھی کہ اسد جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے گاڑی کوٹھی سے نکالی اور ٹیکسلا سٹینڈ کی طرف دوڑا دی۔ آصف نے گاڑی ٹھیک اسی جگہ رکوائی جہاں وہ درویش سیبوں کا ٹھیلا لگائے ہوا تھا، مگر اس وقت نہ تو سیبوں کا کوئی ٹھیلا تھا اور نہ ہی وہ درویش۔ چند لمحے وہ دونوں وہاں رکے رہے، پھر آصف نے اسد کو واپس بھیج دیا اور خود پریشانی کا عالم میں ایک اندازے سے ایک سمت چل پڑا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس جگہ کو تلاش کر لے گا جہاں ہری آنند سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ہری آنند والا قصہ پاک کر دے گا، یا تو اس کا ناپاک وجود مٹا دے گا یا پھر اس کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ پہلے واصف ایک کربناک موت کا شکار ہوا، پھر عابد اور ساتھ میں تایا جی۔ افتخار اور تائی بھی بھیانک موت مارے گئے۔ مزید کسی کے ہری آنند کا شکار ہونے سے پہلے ہری آنند کو اس دنیا سے اٹھا دوں گا، یا پھر کسی اور کی اذیت ناک موت دیکھنے کے لیے میں نہیں رہوں گا۔ بھلا میں نے اسے کیا کہا تھا؟ کہاں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ پھر خام خواہ اس نے مجھ پر زندگی کیوں تنگ کر دی؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا ہری آنند کے لیے، اتنا ہی اس کے اندر غصے کی آگ اور نفرت کا زہر کھولنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا اور اپنے اعتراف کا جائزہ لیتا رہا کہ شاید کہیں اس منحوس کی صورت دکھائی دے جائے، مگر یوں بھی کبھی ہوا ہے؟ چلتے چلتے ہوئے غیر مصروف ویران سی سڑک پر نکلا اور تھک کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمام طاقتیں سے واپس چھین لی گئی تھی۔ پشت پناہی کرنے والی روحانی طاقتیں بھی اس سے خفا ہو چکی تھی۔ وہ بالکل اپاہج ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی ایک کیڑے سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے سے کتنی دیر گزر گئی، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اٹھ کر آگے بڑھنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ جیسے اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا، اس کے وجود میں بجھتی ہوئی آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ چند قدم کے فاصلے پر ہری آنند چلتا ہوا اسی کی سمت آ رہا تھا۔ وہی مکروہ حلیہ، ہونٹوں پر ایک غلیظ سی مسکراہٹ اور ہاتھوں میں سلور کا کمنڈل۔ کہو مکر کنڈلی، کچھ بدھی ٹھکانے آئی یا ہماری شکتیوں کو مزید آزمانا چاہتے ہو؟ ہری آنند قریب آ کر بولا۔ آصف نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اٹھ نہیں سکا۔ زمین نے جیسے سے جکڑ لیا تھا۔ وہ صرف اپنی جگہ کسمسا کر رہ گیا۔ اب بول، کیا اب بھی ہماری بات نہیں مانے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں، آصف نے نفرت سے کہا۔ نہ ہمرے کوب کو آواز دے، ہم تیرا جیون نشٹ کر دیں گے۔ آصف اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا وجود جیسے زمین سے چمٹ کر رہ گیا۔ ہاں ہاں اٹھ، شاباش اٹھ کھڑا ہو، دکھا تو ہم کو، ہری آنند نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ میں تیرے ان شعبدوں سے خوفزدہ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی تو یوں مجھے مجبور کر سکے گا۔ ارے سسر کے تخم، یہ شعبدے نہیں، ہماری معمولی سی شکتی کی جھلک ہے۔ کیا ان 4 لاشوں کو بھول گیا جنہیں تو گھر میں چھوڑ کے آیا ہے؟ تیری اتنی اوقات نہیں ہری آنند کی تو انسانوں میں موت بانٹتا پھرے۔ میرے پروردگار نے ان کے موت کا یہی وقت مقرر کیا ہوگا، سو وہ اسے پیارے ہوگے۔ اگر تو خود کو اتنا شکتی پروک سمجھتا ہے تو ذرا اپنی شکتی مجھ پر آزما، میں دیکھتا ہوں تو کیسے مجھے موت کی گھاٹ اتارتا ہے۔ تیرے مگج میں کتے موت ہیں، بدھی ٹھکانے نہیں آئی تیری۔ بھلا ہم تیری کو کیسے زندگی مکت کر سکتے ہیں؟ رنڈی کی قسم، تیرے سے تو ابھی ہم نے بہت کام لینے ہیں، تیرا بھی سمے نہیں آیا۔ ہری آنند، مار ڈال مجھے، ورنہ تیرا خراب سمے شروع ہو جائے گا۔ مار ڈال مجھے، آصف دانت کچکچاتے ہوئے بولا تو ہری آنند انتہائی مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ہم نہیں چھوڑ، سور کی دم اپنی چنتا کر۔ اب خراب سمے تو تیرا شروع ہوا ہے، اور اب تجھے موت سے بھی بدتر جیون بتانا ہے۔ کتوں سے بدتر جیون کر دیں گے ہم تیرا۔ حقیر کینچوے کی طرح گندگی میں رینگے گا تو تب تیرا مگز ٹھکانے آئے گا، ہری آنند نے کہا، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کمنڈل آصف کے سر پہ الٹ دیا۔ گندے بدبودار پانی کے وزنی دھار آصف کے سر پر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی آبشار اس کے سر پر گرنے لگی۔ اتنا بوجھ تھا کہ اس کی گردن از خود سینے کی جانب جھکتی چلی گئی۔ کندھے کی ہڈیاں چٹکنے لگی، گردن کے مہرے کڑکڑا اٹھے، ریڑھ کی ہڈی اس طرح دوری ہوتی چلی گئی کہ آصف کے پیشانے سڑک پر جا لگی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر حلق میں زبان گولا بھان گئی۔ جسم کی تمام رگیں یوں کھینچ گئی گویا بھی تڑاک سے ٹوٹ جائیں گی۔ پورے وجود کی رگیں اوپر تلے ہو گئیں اور آصف کا رواں تشنج کی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ کان لپٹ گئے،
چہرے کے خد و خال عقبی جانب سے رکھنے لگے۔ اس کا سارا جسم ربڑ کے پتلے کے وجود کی طرح مڑنے توڑنے لگا تھا۔ سینے کی ہڈیاں آگے کی جانب نکل آئیں، کندھے اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے اور ہاتھ پیر مڑنے لگے۔ اس کے ایک ایک خلیے پہ نشتر چل رہے تھے، وریدوں پہ گویا کوئی بلیڈ زنی کرنے لگا۔ رگوں میں لاکھوں نوکدار خشک کانٹے کھوب کے اذیت کی دیوی اپنے نوکیلے پنجوں کے ساتھ اس کے جسم سے کھال کے پارچے اتارنے لگے۔ گوشت کی نرم تہوں کے اندر گویا دہکتے سلگتے انگارے اتر گئے اور پورے وجود کی ہڈیاں موری توڑی ساکھ لکڑیوں کی صورت میں جسم کے اندر پھیل گئیں۔ ہری آنند کمنڈل الٹے کھڑا تھا اور میں سے پانی کی موٹی دھار مسلسل جوں گری تھی جیسے کمنڈل میں سے سمندر گزر کر آ رہا ہو۔ آصف کی روئیں روئیں پر قیامت کی بلاخیزیاں مسلط تھی۔ اس کا سانس اس کے پھیپھڑوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اذیت و کرب کا احساس چیخوں کی صورت اختیار کے اس کے سینے میں بلبلا رہا تھا، مگر اسے اخراج کا رستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کی زبان اس حد تک پھول چکی تھی کہ حلق کے سوراخ میں پھنس کر بھینچ کر رہ گئی تھی۔ آخرکار سار اور گردن پر اترتا ہوا عذاب تھم گیا۔ کمنڈل ہریانہ نے بازوں میں ڈال لیا۔ اچانک جیسے آصف کا وجود کسی نادیدہ گرفت سے آزاد ہوا، وہ پہلو کے بل سڑک پر لڑک گیا۔ ہریانہ نے آگے بڑھ کے دائیں پیر کی ٹھوکر سے آصف کے مڑے توڑے وجود کو سیدھا کیا۔ اب بول، کیا کہتا ہے؟ ہماری بات مانے گا یا سارا جیون اسی حالت میں بتائے گا؟ آصف کو ہری آنند کی بہت مدھم سی آواز اپنے دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس کے دماغ میں ایک مردہ سی سوچ بیدار ہوئی۔ لبوں کی جنبش ہوئی۔ نہیں، کتوری کا جنا، سور کا نطفہ۔ ہری آنند کے منہ سے مغلزات کا طوفان خارج ہونے لگا اور وہ جنونی انداز میں آصف پر پل پڑا۔ لاتیں، گھونسے، تھپڑ، اس پر ایک وحشت طاری ہوگی۔ باچھوں سے تھوک خارج ہونے لگا۔ وہ جانوروں کی طرح آصف کو پیٹ رہا تھا، مگر آصف کے منہ سے کوئی آواز، کوئی چیخ، کوئی کراہ نہیں نکل رہی تھی۔ جب ہری آنند کا سینہ سانس بری طرح پھول گیا تو اس کے قریب بیٹھ کے اس کے چہرے پر تھوکنے لگا۔ آصف نے آنکھیں بند کر لی۔ ہری آنند پہلے تو تھوکتا رہا، پھر اس کے چہروں پر اپنے پاؤں رگڑنے لگا۔ گندے تخم، ہم دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی جد پر اڑا رہتا ہے۔ ہری آنند نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے سڑک پر گھسیٹتا ہوا ایک سمت چل پڑا۔ ہم تماشا بنا دیں گے تجھے، اپنوں کے لیے بھی تو گھر نرد ہوگا، یعنی قابل نفرت۔ ہر منش تمہیں دیکھ کر کرال کھائے، اتنا ادھک کرال حال ہوگا تمہارا۔ ہری آنند نفرت بھرے لہجے میں بولتا ہے، اسے گھسیٹے لیے جا رہا تھا، مگر آصف کے حواس جا چکے تھے۔ ضبط کی آخری حد کے بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش گئے تو اذیت کا احساس بھی جاتا رہا۔ کچھ دیر کو اسے ہر تکلیف سے نجات مل گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک مصروف شارع کے فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے پایا۔ بازو کونیوں کے قریب سے مڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ بھی یوں مڑے ہوئے تھے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کلاہیوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹانگیں گھٹنوں کے قریب باہر کو نکلی ہوئی تھی اور دونوں پاؤں اندر کی جانب کو مڑے ہوئے تھے۔ کندھے عقبی جانب کو کھسک گئے تھے اور سینے کی ہڈیاں یوں آگے کو نکل آئی تھی کہ سینے پر پیالی رکھ کر وہ سکون سے چائے پی سکتا تھا۔ کان کاغذ کی طرح رول ہو چکے تھے۔ گال جوں کھینچ کر پیچھے کو چلے گئے تھے کہ اس کی بتیسی واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کی صورت، اس کا پورا وجود اس خوفناک حد تک بگڑ چکا تھا کہ دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ اس کے جسم سے قمیض غائب تھی اور شلوار جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ جسم پر جا بجا زخم تھے جن میں سے پیپ بہہ رہی تھی اور پورے وجود میں تڑپا دینے والی خارش دوڑ رہی تھی۔ مکھیوں کا ایک ہجوم اس کے وجود پر منڈلا رہا تھا۔ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کی شدت سے اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ سڑک پر آنے جانے والوں کی اتفاقیہ طور پر اس کی جانب نظر اٹھتی تو آئندہ ہی پل وہ کراہیت سے رخ پھیرے، ناک پر ہاتھ رکھے تیزی سے آگے بڑھ جاتے۔ آصف مڑے ہوئے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھ بیٹھا۔ نس نس میں خارش نے ایک قیامت مچا رکھی تھی۔ وہ جسم کے جس حصے کو بھی کھجانے کے لیے چھوتا، اس میں اذیت و کرب کی ایک لہر سی کروٹ لے کر رہ جاتی اور اس کا ہاتھ پیپ میں لتھڑ جاتا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا بلبلا رہا تھا، کسمسا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اندر باہر ایک اذیت رقصاں تھی۔ ایک ایک مسام میں خارش کے عفریت نے پڑاؤ ڈال رکھے تھے، مگر وہ کھجا نہیں سکتا تھا۔ ہزار ضبط کے باوجود بھی اس کے حلق سے بھینچی بھینچی چیخیں اور کراہیں خارج ہونے لگی۔ سورج ٹھیک سر کے اوپر چمک رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں دوڑی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر اس کے قریب آنے والے اسے کترا کے نکل جاتے۔ آصف کے ذہن میں آئے کہ اسے گھر کا رخ کرنا چاہیے، مگر گھر کہاں تھا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ سورج کی روشنی گویا باریک اور تیز نکیلی سوئیوں میں بدلی ہوئی تھی جو اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ اپنی حالت سے اس کا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا۔ کیسا خوبصورت جسم اور خوبصورت چہرہ تھا، اور اب اپنا ہی وجود اس کے لیے عبرت کا سامان ہو گیا تھا۔
آنکھوں سے لڑکتے ہوئے پانی کے قطرے اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ آنکھوں سے تو ایک ایک آنسو بہہ رہا تھا، جبکہ اندر اس کے دل پر کھولتے ابلتے آنسوؤں کا ایک آبشار گر رہا تھا۔ آصف ڈگمگاتے قدموں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بھائی صاحب، ذرا ایک منٹ بات سنیے گا۔ آصف نے ایک راہ چلتے نوجوان کو مخاطب کیا۔ وہ ایک ڈرا ٹھٹکا پھر آصف پر نظر پڑتے ہی ہونٹ ناک سکیڑتے ہوئے پھرتی سے آگے بڑھ گیا۔ آصف کے دل پہ گھونسا سے پڑا۔ اس کے حلق سے پھٹے ہوئے بانس سے خشک روکھی اور کھڑکھڑاتی ہوئی آواز خارج ہوئی تھی۔ وجود میں رینگتی ہوئی خارش کی زہریلی چونٹیاں سے بے چین کی ہوئی تھی۔ وہ کھجانے کی کوشش کرتا تو اس کے حلق سے سسکیاں آزاد ہو جاتی اور وہ تل ملا اٹھتا۔ وہ اپنے ٹیڑھے پاؤں پر ڈگمگاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد گھر پہنچ جائے، اس اذیت ناک خارش سے بچاؤ کی کوئی ترکیب کی جائے۔ وہ سڑک پر چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دیکھنے والوں کی نظر میں اس کے لیے نفرت اور کراہیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ انسان نہیں بلکہ انسان نما کوئی عجیب سی مخلوق لگ رہا تھا۔ بابا جی، جھگی سیداں کا علاقہ کہاں ہے؟ آصف نے خوش پوش بزرگ کو مخاطب کیا۔ بابا جی یوں اچھل کے آصف سے دور ہوئے گویا اسے اشارہ دے رہے ہوں کہ جھگی سیداں اس طرف ہے۔ آصف کراہتا سسکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کا سارا جسم سرتا پا پیلے پیلے لیسدار لعاب سے لتھڑا ہوا تھا۔ پیپ تھی جو اس کے بدن پر اگے ہوئے زخموں سے خارج ہو رہی تھی۔ آصف ایک امرود فروش کے ٹھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ چاچا جی، یہ جھگی سیداں؟ مگر چاچا جی نے اس کی پوری بات سنی ہی نہیں۔ اوئے ہٹ پڑے، چل دور ہو لانتی کنجر، نکل۔ وہ غصیلی انداز میں آصف پہ پل پڑا۔ ایک طرف پڑے ہوئے کریٹ سے اس نے لکڑی نکال لی۔ چل دفعہ ہو جاؤ، کیوں کھڑا ہے؟ چاچا جی، میں نے جھگی سیداں جانا ہے۔ تو کیا امرود پر بیٹھ کر جائے گا؟ جا مر۔ اس نے ہاتھ میں پڑی ہوئی لکڑی آصف کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے دھکیلا تو آصف کے سینے میں اذیت کے بھنور پڑ گئے۔ منہ سے بے اختیار ایک درد آلود سسکاری سے نکلی اور چند قدم لڑکھڑا کے پیچھے ہو گیا۔ چاچا جی، مجھے راستہ بتا دیں۔ ادھر کو دفعہ ہو جائے، پہنچ ہی جائے گا۔ اس نے ایک طرف کو اشارہ کیا تو آصف آگے بڑھ گیا۔ خارش کی تکلیف لہجہ بے لہجہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس اس جہنمی تکلیف کا کوئی حل نہیں تھا اور وہ سوائے بلبلانے کو اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو اس کو پہلی سٹیج کا سفر شروع ہوا تھا۔ صرف بھوک کی جھلک تھی، فاقوں کی ابتدا تھی، اور ابھی تو اسے اذیت و کرب میں اتنا ڈوبنا تھا اس اذیت میں سے لذت کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ پاؤں کو آبلوں نے پہچانا تھا۔ اسے اسی آبلا پائی میں سفر کرنا تھا، چلنا تھا۔ اس وقت تک چلتے رہنا تھا جب تک آبلے پھوٹتے ان سے بہنے والا پانی اس کے پیروں کی کثافت نہ ڈھو ڈالتا۔ ابھی جسمانی آبلا پائی کا دور تھا اور اس دور کو روحانی آبلا پائی میں داخل ہونا تھا۔ روح کی نجاست بدن سے پھوٹ رہی تھی۔ اذیت ابھی بے معنی تھی۔ بدن اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا تھا۔ عبادت ادھوری تھی اور تکمیل کا سفر اسے خود گھسیٹ رہا تھا۔ انسانوں کی حقارت بھری نفرت بھری نظریں اسے مر جانے پہ اکسا رہی تھیں۔ تذلیل کے پانیوں کے اس کے سر پر جیسے سوتے کھل چکے تھے، مگر وہ بے خبر تھا کہ ان آنکھوں اور سوچوں کے عوض اس کا سفر کتنی تیزی سے طے ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آصف چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں، اس کے پیر اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے۔ عمارتوں کے سائے لمبے ہو گئے، سورج پستیوں میں اتر گیا۔ آصف بھی تھک کر ایک جگہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ شام ہو گئی تھی، خنکی کا احساس قوی ہو گیا۔ آصف اذیت کی گرد میں اٹی آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا کہ سرد رات کے ٹھٹھرتے پنجوں سے خود کو بچا کر کہاں رات گزاری جائے۔ اچانک سے اپنے پیچھے ایک فلک شگاف کہکے کی آواز سنائی دی۔ آصف نے گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے سامنے وہی مجذوب کھڑا ہنس رہا تھا جس نے 1 روپے کا سکہ اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ سر کے بال کسی پتھر کے گودے میں لتھڑے ہوئے، بہتی ناک، منہ سے خارج ہوتا لعاب جس میں داڑھی کے بال بھیگ رہے تھے، گلے میں کسی جانور کی آنتوں کی مالا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں فٹ پاتھ پر ناچ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، بڑبڑا تھا۔ تیرا حساب پورا، میرا سوال مکمل، تیرا حساب پورا، میرا سوال مکمل۔ وہ ناچ رہا تھا، بول رہا تھا اور کہکے لگا رہا تھا۔ آصف ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مجذوب کے پیروں میں گر گیا۔ بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ مجذوب نے ٹھوکر ماری اور آصف ایک طرف لڑک گیا۔ ہماری گردن سے کیوں دشمنی کر رہا ہے خنزیر خور؟ مجذوب نے تیز غصیلے لہجے میں کہا۔ بابا جی، میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تھا، خدا کے لیے مجھے بخش دیجیے اور مجھے اس عذاب سے نجات دلا جائیں۔ بابا جی، یہ اذیت میری جان لے لے گی، یہ تکلیف مجھے مار ڈالے گی، میری برداشت سے باہر آئیے۔ آصف رو پڑا۔ ایک چھینٹا یاد آ گیا اور تمہیں دریا یاد نہیں جس میں ڈوبے رہے؟ مجذوب نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آصف اشارہ نہیں سمجھ سکا۔